سب سے پہلے کیا کروں گا، اس کی نبض چیک کروں گا، اس کا منہ جو ہے تھوڑی دوسری سائڈ پہ کر کے یہاں سے اس کی نبض چیک کر لوں گا. تو یہ بالکل جو سینٹر والی بون ہے نا، یہاں پہ میں نے ایک ہاتھ ایسے رکھنا ہے، دوسرا ہاتھ اس میں لاک کرنا ہے. 1 2 3 4. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرقان ہے اور آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر آپ کے لیے آیا ہوں. تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کسی کی جان کیسے بچا سکتے ہیں. ایک چیز جس کو CPR کہتے ہیں، جو کہ کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن کا ایبریویشن ہے CPR. اس کی مدد سے آپ کسی کی جان کیسے بچا سکتے ہیں، کسی بھی بندے کی یا اپنے کسی پیارے کی جو جان ہے وہ کیسے بچا سکتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے. CPR کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور ہم یوزلی کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے. تو آپ پلیز یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور اس کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا، کیونکہ اگر اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے بھی کسی کی جان بچ جاتی ہے تو آپ کو اس کا کریڈٹ ضرور جائے گا. اچھا، ایک بہت ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر ایسے ہمارے گھر میں یا کہیں پہ انسیڈنٹ ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ خود کیا کرتے ہیں، نارملی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نارملی اگر ایسے بندہ کوئی اچانک بے ہوش ہو گیا ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے یا اس کو لٹا کے اس کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کریں گے، جو کہ انتہائی غلط ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی بے ہوش آدمی کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو سیدھا جو ہے وہ اس کے پھیپھڑوں میں جائے گا، جس کا جو ہے وہ فائدے کی بجائے مزید نقصان ہو جائے گا. ایک چیز ہوتی ہے جس کو بیسک لائف سپورٹ کہتے ہیں، تو یہ بیسک لائف سپورٹ کا حصہ ہے CPR. CPR بیسیکلی اس ایسے عمل کا نام ہے جس میں ہم مصنوعی طور پہ مریض کا دل جو ہے وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو مصنوعی طور پہ سانس دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب مریض کا ہارٹ یا دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور مریض کا سانس بھی بند ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم آرٹیفیشلی یعنی مصنوعی طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مریض کے جو ہے دماغ تک خون پہنچتا رہے. CPR کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ CPR کب کرنے کی ضرورت پیش آئے گی آپ کو. اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ کے خدا نخواستہ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ اچانک ان رسپانسو ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا ان رسپانسو ہو جاتا ہے، یا اسی طرح اگر آپ کسی پبلک پلیس میں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ جو ہے اچانک ان رسپانسو ہو گیا یا بے ہوش ہو کے اچانک نیچے گر پڑا ہے، تو آپ نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ اس بندے کو جہاں پہ بھی ہیں آپ، اگر کسی پبلک پلیس میں ہیں یا لیٹس سپوز اگر آپ کسی روڈ پہ ہیں، ٹریفک کے دوران ٹریفک چل رہی ہے اور اچانک کوئی بندہ جو ہے وہ سڑک پہ گر گیا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے اس بندے کو ایک سیف جگہ پہ لے کے جانا ہے. یعنی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بندے کو سڑک کے درمیان میں لٹا کے وہاں پہ ہی آپ نے سب کچھ سٹارٹ نہیں کر دینا. آپ نے سب سے پہلے اپنی اور اس کی سیفٹی بھی دیکھنی ہے. تو اگر اسی طرح روڈ کے درمیان میں کوئی بندہ جو ہے اچانک بے ہوش ہو گیا یا نیچے گر گیا ہے، تو آپ نے اس کو سائڈ پہ کر لینا ہے. ایک دو بندوں کی مدد سے اٹھا کے جو ہے وہ آپ نے اس کو سائڈ پہ کر لینا ہے یا فٹ پاتھ تک لے آنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اس بندے کو مطلب ہلانا ہے، ہلا جلا کر اس کو پوچھنا ہے کہ کیا ہوا ہے آپ کو، آر یو اوکے. اس کو پوچھنا ہے کہ چیک کرنا ہے کہ وہ بندہ رسپانس کر رہا ہے کہ نہیں. اگر وہ بندہ رسپانس نہیں کر رہا تو آپ نے سب سے پہلے اس کی شریان چیک کرنی ہے. اس نے شریان اس کی کیسے چیک کرنی ہے، آپ نے اس کے گلے میں اس کی شریان چیک کرنی ہے. اگر آپ فیل کرنے کی کوشش کریں تو ان دو انگلیوں سے آپ اپنے گلے میں بھی، گلے کے سینٹر کے سائیڈ میں یہاں پہ آپ اپنی جو ہے وہ شریان فیل کر سکتے ہیں. یہاں پہ دونوں انگلیاں رکھ کے آپ تھوڑا دبائیں اور آپ کو اپنی نبض فیل ہوگی. اسی طرح یہ دونوں سائڈ پہ ہوتی ہے، اس سائڈ پہ بھی، رائٹ سائڈ پہ بھی اور لیفٹ سائڈ پہ بھی. یہ بیسیکلی جو دو بڑی شریانیں ہیں جن کو ہم کیروٹیڈ آرٹریز کہتے ہیں، یہ دونوں سائڈ پہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کے دماغ تک خون لے جاتی ہیں. تو یہ سب سے بڑی شریانیں ہیں. آپ اپنی نبض جو ہاتھ کی نبض ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جو ہے چونکہ یہ بہت بڑی شریانیں ہوتی ہیں، آپ ان کو ہی چیک کرتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسے اچانک بے ہوش ہو جائے. تو سب سے پہلے اس طرح لٹا کے بندے کو آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کا رسپانس چیک کرنا ہے کہ کوئی بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں. اگر وہ بے ہوش ہے تو سب سے پہلے اس کی شریان چیک کرنی ہے. تو جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اب جو مریض ہے جو بندہ ہے اس کی شریان نہیں چل رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بند ہو چکا ہے. یعنی اب اس کا دل جو ہے اس وقت نہیں چل رہا اور اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں خون نہیں جا رہا، کیونکہ جب دل چلتا ہے وہی پوری باڈی میں خون پہنچاتا ہے. تو جب دل بند ہے تو اس کی باڈی میں کہیں پہ بھی خون نہیں چل رہا، اس کے دماغ میں خون نہیں پہنچ رہا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے. تو
یوں ہی آپ کو پتہ لگا کہ اب شریان نہیں چل رہی تو آپ نے کال فار ہیلپ کر دینی ہے. کال فار ہیلپ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بھی اپنے ساتھ کے بندے کو کہہ دینا ہے کہ پلیز جو ہے فوراً جو ہے وہ ایمبولینس کے لیے کال کریں, یا جیسے پاکستان میں 1112 پہ کال کر دیں, فوراً جو ہے کسی ساتھ والے بندے کو کہہ دینا کہ ہمیں ایمرجنسی سروس کی ضرورت ہے. تو نبض بند ہونے کے بعد اگلا کام آپ نے کال فار ہیلپ کر لی, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کی بریدنگ چیک کرنی ہے, یعنی اس کا سانس چیک کرنا ہے. بندے کے قریب جا کے یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ بندہ سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اس کی چیسٹ کی طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر لیٹا ہوا بندہ سانس لے رہا ہو تو اس کی چیسٹ جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے, یا اس کے منہ کے قریب بھی تھوڑا کان کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اگر لے رہا ہے تو وہ ٹھیک سانس لے رہا ہے یا بالکل اس کا سانس جو ہے وہ اٹک رہا ہے. اس کے بعد جو ہے فوراً آپ نے نا پیشنٹ کا یا جو بندہ ہے اس کا منہ کھول کے ذرا چیک کر لینا ہے کہ اس کے سانس کی نالی میں یا منہ میں کوئی چیز اٹک تو نہیں گئی. اگر سپوز اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اچانک کھانا کھا رہا تھا تو اس کے سانس میں کوئی چیز پھنس گئی ہے اور جو ہے اس کا سانس اور دل بند ہو گیا, تو سب سے پہلے وہ آپ نے کسی کپڑے سے یا ایون ہاتھ سے بھی نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں, تاکہ اس کا جو ہے وہ منہ یا اس کا سانس کی نالی جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ اس کو سانس دینے کی کوشش بھی کریں گے تو ایسے وہ سانس اندر نہیں جائے گا. تو اگر آپ کو چیز نظر آ رہی ہے, اوپر نظر آ رہی ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ ہاتھ سے یا کسی کپڑے سے نکال سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ نے وہ چیز نکال لی اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ پیشنٹ کا دل جو ہے وہ بند ہے, سانس بھی نہیں آ رہا, تو اور آپ نے ایمرجنسی کو کال کر لیا, پھر آپ نے اس کا جو ہے وہ سی پی آر اسٹارٹ کرنا ہے. سی پی آر میں ابھی آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. تو سی پی آر کا طریقہ کیا ہے؟ سی پی آر کا طریقہ یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے, آپ نے مریض کے اس جگہ پہ جہاں پہ اس کی چھاتی ہوتی ہے, جہاں پہ اس کی پسلیاں ہوتی ہیں, اور یہ اس طرح بالکل پسلیوں کے درمیان میں یہ جو سینٹر والی جو بون ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہاتھ رکھ کے آپ نے جو ہے وہ چھاتی پہ جو ہے وہ دباؤ ڈالنا ہے, اور وہ ایسے آپ نے بار بار جو ہے وہ پریس کرنا ہے. اور وہ کتنی تیز آپ نے پریس کرنا ہے وہ آپ نے 1 منٹ میں 100 سے 120 کے درمیان. ٹھیک ہے, ایک منٹ میں 100 سے 120 کے درمیان جو ہے آپ نے پریس کرنا ہے. 100 سے 120 دفعہ, 100 سے لے کے 120 دفعہ جو ہے آپ نے پریس کرنا ہے 1 منٹ کے اندر اندر. اور وہ کتنی ڈیپتھ ہونی چاہیے, یعنی کتنا آپ نے پریس کرنا ہے, وہ تقریباً وہ ہوتا ہے کہ 2 انچز. ٹھیک ہے, 2 انچز اتنا تقریباً ہوتا ہے. اتنی ڈیپتھ جو ہے وہ جو بندے کی چھاتی جو ہے وہ اندر کو جانی چاہیے جب آپ پریس کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اب آج کل کووڈ کا بھی دور ہے, تو اگر کوئی بندہ آپ کو نہیں جانتا ہے یا کوئی ویسے رینڈم بندہ ہے جو کس طرح بے ہوش ہو گیا ہے, تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چھاتی پہ دباؤ ڈالتے ہیں تو ہر 30 دفعہ پریس کرنے کے بعد آپ نے اس بندے کو 2 دفعہ جو ہے وہ ڈائریکٹ منہ سے سانس بھی دینا ہوتا ہے. منہ سے سانس دینا ہوتا ہے, یا مطلب منہ کے اوپر رومال رکھ کے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ منہ ساتھ لگا کے جو ہے اس کو سانس بھی دے سکتے ہیں. لیکن چونکہ آج کل کووڈ کا دور ہے, اگر تو آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو جانتے ہیں تو یعنی جس کو کووڈ نہیں ہے, پھر آپ سانس دے سکتے ہیں. ہر 30 دفعہ پریس کریں اور پھر 2 سانس دیں, پھر 30 دفعہ پریس کریں, پھر 2 سانس دیں, اس طرح کنٹینیو رکھنا ہے. لیکن اگر کوئی رینڈم بندہ ہے جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں, ہو سکتا ہے اس کو کووڈ ہو, تو آپ نے اپنی سیفٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. تو آپ نے اس کو پھر اس طرح سانس نہیں دینا. اگر آپ کے پاس کوئی ماسک ہے بائی چانس, یا اس طرح کی کوئی ماسک والی ڈیوائس ہے, وہ آپ اس کے منہ پہ رکھ کے اس کو ہوا دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ہوا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ سانس نہ دیں, تاکہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جب اس کی جان جاتے جاتے آپ کو بھی جو ہے وہ کووڈ جیسی بیماری جو ہے وہ لگ جائے. تو اب آپ سی پی آر کر رہے ہیں, 30 دفعہ چھاتی پہ دباؤ دے رہے ہیں اور 2 دفعہ جو ہے وہ سانس دیے جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں 30x2 جو ہے وہ ایک سائیکل ہوتا ہے, 30x2 سائیکل ہوتا ہے. 30 دفعہ چھاتی پہ دباؤ اور 2 دفعہ سانس. اب یہ آپ کر رہے ہیں کنٹینیوسلی, آپ نے یہ کرتے کرتے ہر 2 منٹ کے بعد جو ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس کی پلس چیک کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہر 2 منٹ کے بعد آپ نے تقریباً بس 10 سیکنڈ سے زیادہ کے لیے نہیں رکنا, 10 سیکنڈ کے لیے رکنا ہے, اور آپ نے اس کی پلس چیک کرنی ہے کہ اس کی شریان جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے کہ نہیں. تو اس طرح آپ ہر 2 منٹ بعد جو ہے وہ شریان یا نبض چیک کرتے رہیں گے یہاں پہ. اور جب بھی آپ کو فیل ہوئی کہ یہ نبض چلنا شروع ہو گئی ہے تو پھر آپ نے سی پی آر روک لینا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے سی پی آر کے دوران ہی جو بندہ ہے وہ بالکل اٹھنا شروع ہو گیا, آنکھیں بھی کھولنا شروع ہو گیا, رسپانس کرنا شروع ہو گیا ہے, جاگ گیا ہے, یا سانس بھی لینا شروع ہو گیا ہے, تو پھر بھی آپ نے سی پی آر جو ہے وہ روک دینا ہے. بالکل بندہ پھر بھی ان رسپانسو ہے, آپ کرے جا رہے ہیں, تو
پھر یہ ہے کہ جب تک آپ میں ہمت ہے آپ تب تک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ سی پی آر کرتے ہیں تو یہ کافی تھکا دینے والا عمل ہے. یعنی ایون جو ہے وہ 3-4 منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ کا اپنا سانس بھی پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اگر 2-3 بندے موجود ہیں تو وہ آپ آلٹرنیٹ کر کے ہر 2-2 منٹ بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ بندہ جو ہے وہ سی پی آر کر سکتا ہے تاکہ پہلا بندہ جو ہے وہ ریسٹ کر لے. لیکن اگر آپ بالکل ایک ہی بندے ہیں، سنگل بندہ ہے، اور جب تک آپ نہیں تھک جاتے اس وقت آپ کرتے رہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایمرجنسی سروس یا ایمبولینس کو کال کیا ہے، جب وہ لوگ آ گئے ہیں تو پھر بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، پھر وہ لوگ آ کے آپ سے ٹیک اوور کر لیں گے. اس طرح سی پی آر کے بعد اگر جو ہے وہ ہمارا مریض یا بندہ جو ہے وہ رسپانسو ہو جاتا ہے، اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آف کورس جو ہے اس کے بعد اس کو ہسپتال ایڈمٹ کرنا پڑے گا. سارا کچھ دیکھنا پڑے گا کہ کیوں اس کا ہارٹ بند ہوا، یعنی اتنا بڑا ایونٹ ہوا، اور پھر اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوگی. دوسرا، لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے اچانک اگر کوئی بندہ بے ہوش ہوا ہے، کوئی بھی اس کی نبض جو ہے وہ چیک نہیں کرتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ نبض چیک کرنی ہوتی ہے. فرض کریں اگر اس کی نبض نہیں چل رہی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جلدی جلدی اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے بس ہسپتال پہنچ جاتا ہوں، تو جب آپ گاڑی میں ڈالیں گے، اس کو ہسپتال پہنچائیں گے، ایٹ لیسٹ بھی آپ کو 10 سے 15 منٹ چلیں گے، 15 منٹ چاہیے ہوں گے. تو ان 10 سے 15 منٹ کا مطلب ہے کہ ان 10-15 منٹوں میں جو ہے وہ مریض کا جو ہے وہ دل بند رہا ہے اور اس کے دماغ کو خون کی سپلائی نہیں گئی. تو یہ 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ کافی ہوتے ہیں مریض کا دماغ جو ہے وہ پرماننٹلی ڈیمیج کرنے کے لیے. پھر جب آپ ہسپتال پہنچیں گے، وہ سی پی آر کر کے اگر جو ڈاکٹرز ہیں وہ سی پی آر کریں گے، دوبارہ اس کا دل اگر چلنا شروع ہو بھی جائے گا تو یہ بہت ہی کم چانس ہے کہ اس کا جو ہے وہ دماغ دوبارہ سے ریکور ہو سکے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی ایسے کوئی بے ہوش ہو، اچانک ایسا نہ کریں کہ اس کو بس جو ہے وہ جلدی جلدی اٹھا کے ہم بس لے جائیں، ہسپتال پہنچنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اس کی نبض ضرور چیک کر لیں. اگر نبض نہیں چل رہی تو زیادہ فائدہ اس کو سی پی آر کا ہے. گھر میں ہی سی پی آر کا زیادہ فائدہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جلدی سے اٹھا کے گاڑی میں لے کے جائیں اور سی پی آر کے بغیر جو ہے وہ بندہ 10 سے 15 منٹ رہے. سی پی آر کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ اس طرح چھاتی پہ جو دباؤ دیتے ہیں، اس کا وہ کرتا اس کا فائدہ کیا ہے، کیسے جو ہے وہ اس سے مریض بچ سکتا ہے. تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بندے کا دل ہے وہ ایک قسم کا پمپ ہی ہے. جب وہ دل پمپ کرتا ہے تو پوری باڈی میں جو ہے خون سپلائی کرتا ہے. تو یہ قدرتی پمپ ہے جو کہ ساری عمر چلتا ہے. تو جب یہ پمپ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے سی پی آر کرنے سے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چھاتی پہ دباؤ ڈالیں، اور دباؤ ڈالنے سے اس پمپ کو ہم چلانے کی کوشش کریں. تو جب بار بار دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی جو ہے وہ دل کو ہم پمپ کر رہے ہوتے ہیں باہر سے، تاکہ جسم کے حصوں میں اور خاص طور پہ دماغ میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا خون جاتا رہے. اسی طرح ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ ایسے بھی پاسبل ہے کہ اچانک کوئی بندہ جو ہے بے ہوش ہو کہ نیچے گر جائے، لیکن اگر آپ اس کی نبض چیک کریں تو اس کی نبض چل رہی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا سانس بند ہو. نبض چل رہی ہو لیکن سانس جب چیک کریں تو سانس بند ہو، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پھر اس کی چھاتی پہ دباؤ نہیں ڈالنا، اس کا سی پی آر نہیں کرنا، لیکن بس اس کو لٹا کے اس کو اس طرح جو ہے وہ سانس دیتے رہنا ہے. ہر 6 سیکنڈ بعد یا ہر 5 سے 6 سیکنڈ بعد ایک دفعہ اس کو آپ نے سانس دیتے رہنا ہے جب تک اس کی نبض چل رہی ہے. اگر یہ ایسا کرتے کرتے نبض بھی بند ہو گئی تو پھر سے سی پی آر شروع کر دینا ہے. اب میں تھوڑا سا پریکٹیکلی آپ کو جو ہے وہ 1-8 منٹ کے لیے ذرا کر کے بھی دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ لگ جائے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. اچھا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو پروسیجر کر کے دکھانے لگا ہوں. یہ ایک مریض ہے جو کہ بالکل ان رسپانسو لیٹا ہوا ہے. تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس کو اٹھانا ہے. آنکھیں کھولو. تو اس کا کوئی رسپانس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے میں سب سے پہلے کیا کروں گا، اس کی نبض چیک کروں گا. اس کا منہ جو ہے تھوڑی دوسری سائڈ پہ کر کے یہاں سے اس کی نبض چیک کر لوں گا، ٹھیک ہے. اس طرح یہ آپ کلوز اپ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں اس کی نبض چیک کر رہا ہوں تو اس کی کوئی نبض نہیں ہے. میں نے 10 سیکنڈ کے اندر یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کی کوئی نبض نہیں ہے. اب مجھے پتہ لگ گیا اس کی کوئی نبض نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ہارٹ نہیں چل رہا. میں نے ساتھ ہی کہہ دیا کال فار ہیلپ، اور پلیز 1122 کو یا ایمبولینس کو کال کریں، ٹھیک ہے. اور اب میں نے یہ ساتھ نبض چیک کرتے کرتے یہ بھی دیکھ لیا ہے، قریب آ کے دیکھ لیا ہے کہ یہ سانس نہیں لے رہا ہے، اس کی چھاتی جو ہے وہ موو نہیں کر رہی. یا میں اگر میرا کوئی فیملی ممبر ہے یا ایسے میں منہ کے قریب بھی جا کے دیکھ سکتا ہوں کہ یہ سانس نہیں لے رہا، ٹھیک ہے. اب میں نے اس کا منہ کھول کے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اس کا منہ کلیئر ہے. اگر کوئی مجھے منہ میں چیز نظر آ رہی ہو تو وہ میں نکال لوں گا، ٹھیک ہے. اب میں نے اس جگہ پہ میں نے کر لیا، ٹھیک ہے. اس کی نبض بھی چیک کر لی، اس کا سانس بھی چیک کر لیا ہے، اس کا منہ بھی چیک کر لیا ہے، اور میں نے کال فار ہیلپ بھی کر دی ہے. اور میں نے سی پی آر شروع کرنا ہے. اس جگہ پہ یہ اس کی چھاتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کی پسلیاں ہیں.
تو یہ بالکل جو سینٹر والی بون ہے نا، یہاں پہ میں نے ایک ہاتھ ایسے رکھنا ہے، دوسرا ہاتھ اس میں لاک کرنا ہے، اور یہ جو اپنی کونیاں ہیں بالکل ایسے سیدھی کر لینی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں جو ہے وہ چھاتی پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دینا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا 2 انچ کے لیے جو ہے وہ چھاتی پہ دباؤ ڈالوں گا، اس میں تو آف کورس نہیں ڈالوں گا، لیکن آپ نے ایسے کرنا ہے، اس ریٹ سے کرنا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، اس طرح آپ نے 30 تک کرنا ہے. وہ 30 تک کرنے کے بعد آپ نے اس کا منہ کھول کے اس کی تھوڑی ایسے تھوڑی سی اوپر کر کے منہ ساتھ لگا کے اس طرح 2 دفعہ سانس دینے ہیں، ٹھیک ہے. سانس دینے کے بعد پھر 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے. پھر 30 دفعہ کرنا ہے، پھر 2 دفعہ سانس دینے ہیں، پھر 30 دفعہ کرنا ہے، 2 دفعہ سانس دینے ہیں. اور پھر جب یہ سائیکل جو ہے یہ 2 منٹ کے لیے یہ کام چلتا رہا، 2 منٹ کے لیے رک کے پھر آپ نے نبض چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے. اگر نبض آ جاتی ہے تو سی پی آر روک دینا ہے، اگر نبض نہیں آئی تو پھر یہی اسٹارٹ کر دینا. اب اگر سی پی آر کرتے کرتے یہ اگر اٹھ جاتا ہے یا رسپانس کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر بھی آپ نے جو ہے وہ سی پی آر روک دینا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی، اور یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ آگے جو ہے وہ اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اور یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ آ جائے تو آپ اس کو ضرور اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایٹ لیسٹ جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے 100% شیور ہے کہ کسی کی جان بچ جائے گی، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کرنے سے یہ بہت بہتر ہے، ہو سکتا ہے کسی کی جان بچ جائے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں. تو میں جنرلی اسی طرح اپنے چینل پہ جو ہے جنرل ویڈیوز بھی بناتا ہوں اور میڈیکل سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی بناتا ہوں. اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی ٹاپک ہے آپ جس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کامنٹ کر کے بتائیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ آپ ویڈیو بنائیں، یا یہ جو ہے وہ میڈیکل ریلیٹڈ ٹاپک سے آپ ویڈیو بنائیں، تو میں ضرور بنانے کی کوشش کروں گا. آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اس کو فردر شیئر کر دیں، کمنٹ ضرور کریں، اور آپ میرے چینل ڈاکٹر فرقان 360 کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.